اللہ تعالیٰ قبول کر لے تو اس کا احسان ہے، ہم آ جائے تو ہمارا کوئی احسان نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے خزانوں کی کنجیاں ہیں، سمجھ لو۔ عرض یہ کر رہا تھا، جو اللہ کی معرفت چاہتا ہو، رب کا قرب چاہتا ہو، رب کے قریب ہونا چاہتا ہو، یہ اس مشن کا پروگرام ہے، موٹو ہے۔ نماز، غور سے سننا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ دینا، تلاوت قرآن پاک کرنا، ذکر کرنا، مراقبہ کرنا، یہ سارے کام اللہ تعالیٰ کا قرب اور اللہ تعالیٰ کا وصل حاصل کرنے کے لیے کیے۔ کیا ہو جائے؟ نماز پڑھوں، روزے رکھوں، حج کروں، اللہ کا ذکر کروں، قرآن پاک کی تلاوت کروں، اللہ کو یاد کروں، حقوق العباد ادا کروں، حقوق اللہ آباد کروں۔ کیوں کروں؟ قرب الہی اور وصل الہی، اللہ سے وصال ہو جائے، رب کا قرب مل جائے۔ جو نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، زکوٰۃ نہیں دیتا، حج نہیں کرتا، حقوق اللہ پہ عمل نہیں کرتا، حقوق العباد پہ عمل نہیں کرتا، اس کا میں ذکر نہیں کر رہا ہوں، اس کا کوئی ذکر نہیں ہے، کیونکہ اللہ ہی اس کا ذکر نہیں کرتا۔ جو نماز پڑھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، حج کر رہا ہے، زکوٰۃ دے رہا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے، حقوق اللہ ادا کر رہا ہے، حقوق العباد ادا کر رہا ہے، اس کی بات کر رہا ہوں۔ چاہتا کیا ہے؟ قرب الہی اور وصل الہی، یہ چاہتا ہے۔ کر لے، نہیں ملے گا، نہیں ملے گا۔ پھر کیسے ملے گا؟ یہ سارے کام کر لے، نہیں ملے گا اللہ کا قرب، اللہ سے وصال نہیں ہوگا، پھر کیا کرے؟ امام ربانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، پھر سنو، سب سے پہلا کام اپنے عقائد کو اہل سنت و جماعت کے مطابق کرو۔ داڑھی 1 فٹ رکھ لے، خدا کی قسم اگر اس کے عقائد اہل سنت و جماعت کے مطابق نہیں ہوں گے، یہ قرب الہی کا بھکاری بن کے کھڑا رہے۔ ایک بات۔ دوسری، شرعی احکامات میں اہل سنت والجماعت کے جو مجتہدین ہیں اس پر عمل کرے۔ اور تیسرا، اہل تصوف نے جو تزکیہ نفس اور تصفیہ قلب کے لیے طریقے اپنائے اس پہ عمل کرے۔ جو اللہ کا قرب چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ کا وصال چاہتا ہوں، اس کی پہلی سٹیپ کیا ہے؟ اپنے عقائد کو اہل سنت و جماعت کے مطابق کرے، اور شریعت پاک میں اہل سنت کے مجتہدین کے طریقے پر عمل کرے۔ اور تیسرا، اہل تصوف، اہل اللہ، اللہ کے ولی، انہوں نے جو تزکیہ نفس اور تصفیہ قلب کے طریقے اپنائے، ان طریقوں سے چلے۔